زکریا اب ہمیں مزید مت سمجھائیے، آپ کی نصیحتیں ہمارے کانوں پر بوجھ ہیں۔ یاد رکھیے، جو چراغ زیادہ تیز جلتا ہے اسے بجھا دیا جاتا ہے۔ حق کی یہ آخری آواز بھی جلد خاموش ہو جائے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کون بچتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بغاوت پل رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پوشیدہ تلواریں ایک عظیم شہادت کی پیاسی تھیں۔ وہ اس پاکیزہ ہستی کو مٹانے کی سازش کر رہے تھے جس کا وجود ان کے لیے رحمت تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام تنہا تھے مگر ان کا بھروسہ عرش الہی پر تھا۔ وہ دعا کیا تھی جس نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ کون سا معجزہ تھا جس نے ان کے ایمان کو پھر سے زندہ کر دیا؟ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایمان کی بقا کی جنگ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ نبی تھے۔ عمر زیادہ ہو چکی تھی، بال سفید، جسم کمزور، لیکن ایمان ابھی بھی جوان تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے خادم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی بہن یعنی حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بے اولاد تھیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا ایک پرہیزگار اور صابر خاتون تھیں۔ سالوں سے ان کے دل میں اولاد کی تمنا تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے۔ وہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے پوری طرح تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں لایا گیا تو عبادت خانہ صرف روشنی سے نہیں، خاموش لالچ سے بھی بھر گیا۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ جو مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ عمران کی بیٹی، اگر یہ ذمہ داری ہمیں مل گئی تو حکمرانوں کے قریب ہو جائیں گے، لوگ ہماری طرف دیکھیں گے، بیت المقدس میں ہماری اہمیت بڑھ جائے گی۔ کفالت صرف خدمت نہیں ہوتی، یہ طاقت بھی ہوتی ہے۔ مگر جب بات سب کے سامنے آئی تو الفاظ بدل گئے۔ ایک نے کہا، ہم صرف دین کی خدمت چاہتے ہیں۔ مریم کی پرورش ہمارے لیے شرف ہوگی۔ زکریا علیہ السلام چپ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل فیصلہ لوگ نہیں، اللہ کرتا ہے۔ پھر کسی نے کہا، ہم ایسے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم سب اپنے قلم دریا میں ڈالیں گے۔ وہ قلم جس سے ہم تورات لکھتے ہیں، جس کا قلم بچ گیا وہی مریم کا کفیل ہوگا۔ پھر وہ سب دریا کے کنارے جمع ہوئے تاکہ اللہ کا فیصلہ جان سکیں۔ انہوں نے اپنے اپنے قلم پانی کی لہروں کے سپرد کر دیے۔ دیکھو، میرا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گیا، میرا قلم بھی ڈوب گیا۔ وہ دیکھو، زکریا کا قلم۔ سب حیرت سے دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ساکن ہے اور لہریں اسے بہا نہیں پا رہی۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک آواز اٹھی، یہ انصاف نہیں، دوبارہ ہونا چاہیے۔ دوسرا فوراً بولا، ہمیں یقین نہیں کہ یہ بالکل ٹھیک طریقہ تھا۔ اندر ہی اندر سازش چل رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا، اگر زکریا جیت گئے
तो रुतबा उनका हो जाएगा। दोबारा कलम डाले गए। इस मर्तबा लोग ज़्यादा होशियार थे, मगर जब कलम छोड़े गए फिर वही हुआ, सब बह गए। और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम दोबारा रुक गया। एक शख्स ने सर झुकाकर कहा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लगता है फैसला हमारे हाथ में नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी थी। तमाम उलमा खामोश हो गए और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त तस्लीम कर लिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक मखसूस कमरा तामीर किया था, जहाँ वो दुनिया से कट कर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। उनकी वालिदा की मन्नत के मुताबिक वो मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ थीं। वो मस्जिद की सफाई सुथराई और दीगर ज़रूरी काम अंजाम देती थीं। एक दिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे की तरफ गए तो उन्होंने वहाँ ऐसी रोज़ी देखी जो उस मौसम की थी ही नहीं। उन्होंने पूछा, मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? मरियम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, ये अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। उसी लम्हे ज़करिया अलैहिस्सलाम का दिल काँप उठा। उसी मुक़द्दस जगह बुज़ुर्ग नबी ने सिर्फ दिल में दुआ मांगी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन, ए मेरे रब मुझे अकेले ना छोड़। वो जानते थे कि उम्र हो चुकी है, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर यकीन कमज़ोर नहीं था। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए खुशखबरी दी, अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता करेगा, उसका नाम याह्या होगा। याह्या अलैहिस्सलाम जो बचपन से ही हिकमत और तक़वा का निशान थे। बनी इसराइल हैरान रह गए। लोग कहने लगे, यकीन नहीं होता, क्या सच है ये? वक्त गुज़रता गया। बनी इसराइल के हुक्मरान गुनाहों में डूब चुके थे। मैंने तो बस हक की बात की थी। यही तुम्हारा जुर्म है। सिपाहियों, ले जाओ इसे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने खुलेआम हक बोला और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ खड़े रहे। यही बात जुल्म के तख्तों को हिलाने लगी। याह्या की बात सिर्फ हमें शर्मिंदा करती है। आज यह आवाज हमेशा के लिए खामोश करनी होगी। और फिर उन सरकश लोगों ने याह्या अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही शहीद कर दिया। लोग इस सरकशी के बाद भी बाज न आए। एक दिन हुक्मरानों ने फैसला कर लिया, बहुत हुआ, अब ज़करिया को जिंदा नहीं छोड़ना। सिपाहियों, जाओ और पकड़ो उन्हें। हर तरफ सिपाही फैल गए और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जब नबी को ये बात पता चली तो वो शहर छोड़कर जंगल की तरफ निकल गए। थके हुए कदम, लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा। सिपाही उन्हें हर तरफ तलाश कर रहे थे। रिवायत में आता है कि अल्लाह के हुक्म से एक दरख्त फट गया
اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے اور درخت پھر سے بند ہو گیا۔ اگر یہی کہانی ختم ہو جاتی تو شاید ظلم کا راز دفن ہو جاتا، لیکن درخت کے باہر نبی کے لباس کا ایک حصہ رہ گیا۔ ظالموں نے دیکھ لیا۔ یہی ہے اس درخت کے اندر۔ بغیر کسی رحم کے انہوں نے درخت کاٹنا شروع کر دیا، اور اس طرح ایک نبی کو شہید کر دیا گیا۔ نہ چیخ، نہ بددعا، صرف صبر۔ آسمان خاموش ہو گیا، زمین نے ایک اور نبی کا خون محسوس کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جیے اور اسی کے لیے قربان ہو گئے۔